اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ آج بات کریں گے کہ روزہ جو ہوتا ہے اس کی ایک روحانیت یا اس کی روحانی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا بھوکا پیاسا رہنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تا وقت کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی نہیں کرتے۔ مثلا روزہ رکھ لیا لیکن جھوٹ بول لیا، غیبت، چغلی کو ایسے کام جن سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے، روزہ بھی رکھا اور کم تول کے بھی دے دیا، روزہ بھی رکھا اور ملاوٹ بھی کر لی، روزہ بھی رکھا اور رشوت بھی لے لی، تو ایسے جو روزہ ہے یا ایسے روزے جو ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، جب تک آپ یا میں اس طرف نہیں آتے کہ اس کا مقصد کیا ہے روزے کا۔ پہلی بنیادی بات ہے کہ کیوں ہمیں بھوکا رکھا جاتا ہے ایک مہینہ۔ اس کی وجوہات تو بے شمار ہیں، لیکن میں جو سمجھتا ہوں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں برداشت پیدا کرنے کے لیے، برداشت جو ہوتی ہے، ٹالرنس جو ہوتی ہے، اس کے بعد جو انسان ہے اس کے اندر ول پاور سٹرانگ ہوتی ہے، سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، خود اعتمادی، یا علامہ جس کو علامہ اقبال خود ہی کہتے ہیں۔ تو اب جس وقت آدمی روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوگی وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں۔ گرمی میں اگر پیاس بھی لگے، کمرے میں اکیلا بھی ہو، فریج بھی ہو، لیکن وہ پانی نہیں پیے گا۔ یہ جو چیز ہے کیا ہے؟ کیوں پانی نہیں پیے گا؟ اس لیے کہ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ہمہ بھی نگاہ، ایک ذات دیکھ رہی ہے اس وقت۔ یہ احساس اس روزہ دار کے دل میں ہونا ضروری ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس لیے میں یہ پانی نہیں پیوں گا، بھوک لگی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اختیار ہونے کے باوجود بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، یہ ایک روحانی کیفیت ہے روزے کی۔ اس سے اس میں روحانیت پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے اس میں، کہ گناہ کر سکتا ہے آدمی لیکن نہ کرے، جھوٹ بول سکتا ہے نہ بولے، برداشت کرے۔ یہ قرآن میں جو کہا گیا نا کہ نماز اور اس سے صبر سے مدد مانگو، تو صبر روزہ ہے، اس میں صبر ہے، یہی چیز ہے۔ اور پھر یہ دیکھے کہ یہ جو چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اسے ایک بیماری ہے، گلا اس کا خراب ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی یہ جو آپ کا گلا خراب ہے یہ بعد میں کینسر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے
کہ اگر تم سگریٹ پیتے ہو تو سگریٹ چھوڑ دو، تو شخص فوراً سگریٹ چھوڑ دے گا۔ خوف کس چیز کا ہے؟ کینسر ہو جائے، خوف ہوا تو چیز چھوڑ دی، ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کیا۔ اگر خوف نہیں اس آدمی کو تو پیتا رہے گا۔ لہذا قرآن پاک میں کہا گیا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ ہدایت متقی لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو ڈرنے والے لوگ ہیں اللہ سے، یعنی وہ کینسر سے ڈر کے سگریٹ چھوڑ رہا ہے۔ ہم اللہ سے ڈر کے جھوٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کا خوف رکھتے ہوئے ہم غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ جس نے ہر بیماری پیدا کی، کینسر پیدا کیا، اس کی شفا بھی وہ دیتا ہے، کینسر والے لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اگر کرم فرمائے، ہر شے اس کی قدرت میں ہے۔ تو پھر جب ڈاکٹر کی ہدایت کے اور اس خوف کے نظریے سے سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رسول جب فرما رہے ہیں کہ جھوٹ، گناہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روحانی کینسر ہیں، ان سے بچو، تو یہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ڈاکٹر نظر آ رہا ہے، پھر اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، اس لیے ان کا الذین یؤمنون بالغیب، کہ پہلے تو اس پر ایمان لے کے آؤ کہ میں ہوں، میں نظر آؤں یا نہ آؤں، میں ہوں۔ پہلے اس پر ایمان لے کر آؤ۔ جب اس پر ایمان آ جائے گا تو پھر جیسے ڈاکٹر نظر آ رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی ناراضگی کا خوف نظر آئے گا۔ جب نظر آئے گا تو پھر گناہ کیسے ہوگا؟ لہٰذا یہ جو رمضان ہے، جو روزے ہیں، یہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایکسرسائز ہے باقی پورے سال کے لیے، 11 مہینوں کے لیے، کہ اس میں برداشت پیدا ہو، اس میں ول پاور سٹرانگ ہو۔ اب جب ول پاور سٹرانگ ہوگی، جب برداشت پیدا ہوگی، تو آدمی پھر ایسی چیزوں سے بچے گا جن کو پسند بھی وہ کرتا ہو۔ گناہ سے بچے گا، ہر شے سے بچے گا۔ تو گناہ سے بچنا ہی تو روحانیت ہے۔ عبادت جو ہے اللہ کی وہ شریعت ہے، لیکن گناہ سے بچنا روحانیت ہے۔ اور روزہ رکھ لینا، بھوکا پیاسا رہنا شریعت ہے، لیکن گناہ چھوڑ کے روزہ رکھنا وہ روحانی روزہ بن جاتا ہے، وہ روحانیت ہے۔ اسی طرح گناہ چھوڑ کے نماز پڑھنا نماز کی روحانیت ہے۔ لہذا جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہوگا، جیسے ہم بیماریوں سے ڈرتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، فالج نہ ہو جائے، فلاں چیز نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی اب کسی کو نظر آتا ہے کینسر، کسی کو بخار نظر آتا ہے، جب نہیں نظر آتا تو ڈر رہے ہیں نا۔ تو اگر اللہ نظر نہیں آتا تو اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جو بیماری نظر نہیں آتی اس سے ڈر رہے ہو، تو جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں اور اس پر ایمان لے آؤ کہ میں غائب بھی ہوں، تو تمہیں مجھے نظر آنا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے محسوس کرو کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ جب وہ خود فرما رہے ہیں تو حیرانی کی بات ہے کہ اس کی تخلیق شدہ چیزوں سے ہم ڈر رہے ہیں اور خالق کائنات سے نہیں ڈر رہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے بیماریاں پیدا کی، جو شفا دیتا ہے، جو بیماری دیتا ہے، اس سے نہیں ڈر رہے۔ اور یہ روزہ جو ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم برداشت پیدا کریں اپنے اندر، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہ کم از کم 1 مہینہ سختی سے کاربند ہوں۔ اور پھر یہ چیز ہے کہ جب یہ جو مہینہ ہے، اس میں جو بھی کام کیا جائے گا اس کا کتنے گنا زیادہ ثواب ہے۔
یہ ثواب میں بھی تیزی آ جاتی ہے، ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، ثواب کو بھی ایک سپیڈ مل جاتی ہے۔ تو پھر اگر اس مہینے میں وہ شے پڑھی جائے جو اس میں نازل ہوئی ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں، سیکھا جائے، سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے اس مہینے میں، تو پھر دیکھیں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ روزے رکھنے بڑی اچھی بات ہے، لیکن گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اس مالک کا خوف، اور خوف تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب اس بات پر یقین ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔